الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سوال کے جواب میں جس آیت کو پیش کیا گیا وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں کیا فرمایا۔ فرمایا اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ آیت نمبر 34 ہے۔ اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں۔ احبار اور رہبان دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا۔ احبار یہودیوں کے علماء، رہبان عیسائیوں کے علماء، اور صوفیاء نصارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں، احبار ایسے اشخاص کو کہا جاتا ہے جو لوگ اپنی بات کو اتنے اچھے ڈھنگ سے، اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں کا وشواس کر لیتے ہیں۔ یہودیوں کے علماء اور یہ علماء سو جو برے علماء ہیں، ایسے ہی یہودیوں کے، ایسے ہی نصارہ کے، اور یہ مشائخ، یہ عابد جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، مشائخ جن کو یہ لوگ صوفیہ کے نام سے جانتے ہیں، بڑے اونچے پائے کے، یہ اپنا جو روب اور دبدبا اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ لوگوں کے پاس آتے، لوگوں کو غلط مسائل بتاتے، لوگوں کو سچائی کا راستہ نہیں بتاتے بلکہ باطل طریقے سے ان کو مسئلے بتاتے اور لوگوں کے سمجھ میں آ جاتی اور لوگوں کو وشواس جیت لیتے، اور جو ہے لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا جاتے، لوگوں سے مال لے لے کر اپنے یہاں پر جمع کرتے جاتے۔ یہ وہ لوگ کہ جو حق کو باطل سے خلط ملط کر دیتے تھے۔ یہودی اور عیسائی، ان کے علماء کبھی بھی جو ہے حق بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ جو ہے اپنے آدھار پہ جو ہے آسمانی احکام میں تغیر اور تبدل کر دیتے، تبدیلی کر دیتے تھے یہ، اور اس مسئلے کو جیسے اللہ نے نازل کیا ہے اور جس طرح پیغمبروں نے بتایا اس کو بالکل الگ طریقے سے کاٹ پیٹ کر اپنے مطابق، یعنی اگر انہوں نے کہہ دیا، لوگوں نے کہہ دیا، لوگوں کے سامنے ان کے علماء نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو لوگ اس کو حرام سمجھتے تھے، انہوں نے کہہ دیا یہ حلال ہے تو لوگ اس کو حلال سمجھتے تھے، حالانکہ ان کو اندرونی معلوم رہتا تھا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ ان کی کتابوں میں چونکہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے لہذا ان کو پتہ رہتا تھا، مگر پھر بھی حلال کو حرام سے اور حرام کو حلال سے تبدیل کر دیتے تھے۔ یہ ہیں ایسے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال نہ کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ روکنے کا مطلب ہے ان کا۔ اور یوں اس طرح آج کی تاریخ میں اگر ہم ان باتوں کو دیکھیں تو آج علماء مسلمین بھی کم نہیں ہیں۔ علماء مسلمین کے اندر بھی وہ صفات موجود ہیں جو علماء یہودیوں کے اندر تھی اور علماء نصارہ کے اندر تھی، جو مشائخ نصارہ کے اندر بھی تھی، جو صوفیاء نصارہ کے اندر تھی، وہ آج علماء مسلمین میں موجود ہے۔ آج کے علماء مسلمین کو دیکھ لو، وہ بھی جو ہے ناحق طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے جاتے ہیں اور اپنی توندے بڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں، اپنے پریوار کو کھلاتے ہیں، لاتے ہیں رسیدیں ہیں، اور جو ہے ان رسیدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی ہیں وہ کاغذات، وہ رسیدیں، اور لوگوں کے سامنے بات رکھتے ہیں مساجد بن رہی ہیں اور مدرسے میں کام چل رہا ہے اور مجھے فلاں کی طرف سے بھیجا گیا ہے، میرے پاس یہ تصدیق ہے، وہ تصدیق ہے۔ ارے بھائی اللہ جانتا ہے نا تیرے دل میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے حقیقت میں تو جو ہے صحیح طریقے سے سچائی پر چندہ کر رہا ہے یا جھوٹ پر چندہ کر رہا ہے۔ اگر جھوٹ بول کے گاؤں پھر کے، شہر پھر کے، صوبہ پھر کے تم اپنا مال جمع کرتے ہو اور اس مال کو اپنی تجوریوں میں بھرتے ہو، تو میرے بھائیو بتاؤ آپ کیا یہودیوں کے علماء اور نصارہ کے علماء سے کم ہو؟ بتائیے، آپ ہی بتائیے، آپ کا دل گواہی دے دے گا۔ ہم دعا کریں گے اللہ سے، اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے تمام کام سے
کام کو کرنے سے بچائے، حرام طریقے سے مال کھانے سے بچائے، کمانے سے بچائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو پھر مال جمع کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلے یہ تھا کہ آپ خزانہ جمع نہیں کر سکتے، اگر خزانہ جمع کر کے آدمی مر جائے تو وہ جو خزانہ ہے وہ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اگر حرام طریقے سے وہ خزانہ جمع ہوا ہے، حرام طریقے سے روپیہ پیسہ کمایا ہے اور اس کو وہ چھوڑ کے مر گیا، اس نے جو ہے صحیح طریقے کو نہیں اپنایا، صحیح راستے کو نہیں اپنایا، توبہ نہیں کی، تو پھر یہی خزانہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر اس کو ڈسے گا، اس کے پیچھے دوڑے گا، یہاں تک کہ یہ اس سے پوچھے گا ارے بھائی تو کون ہے؟ کہا کہ میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو جمع کرتا تھا دنیا میں، آج آیا جو ہے پکڑ میں، آج بتاؤں گا میں تجھے۔ اور پھر اس کو چبائے گا، اس کا ہاتھ چبائے گا، اور اس طرح ہاتھ چبا چبا کے اس کا پورا جسم چبا لے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حرام طریقے سے مال کما کر حرام طریقے سے مال کھانے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی فی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو، پیٹھیں داغی جائیں گی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا جو خزانہ ہے اس کی تختیاں بنائی جائیں گی، گرم کیا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو، پیٹھ کو داغا جائے گا۔ بہت سخت سزا ہے میرے بھائیوں، بہت سخت سزا ہے۔ اہل ثروت جو مالدار لوگ ہیں وہ سمجھیں اس بات کو، اپنے مال کو پاک رکھیں، اپنے مال کو پاک رکھیں۔ اور یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسانیاں فراہم کرا دی کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو اس مال کی زکوٰۃ دے دو، اگر مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ دی جائے اور وہ پاک رہے تو قیامت کے دن وہ مال اس کے لیے سزا کے طور پہ پیش نہیں کیا جائے گا اس کے سامنے، وہ حفاظت میں رہے گا۔ اور بتایا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ فرمایا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان کو جو ہے تختیاں، ان کے مال کی، ان کے خزانے کی تختیاں بنا کر ان کے پیشانی، ان کے پہلو، ان کے کمر کو داغا جائے گا اور لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور جب لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو پھر ان کو، جن کو سزا دی جا رہی تھی، ان کو یا تو جنت کا راستہ دکھا دیا جائے گا یا جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ میرے بھائیو آپ بتائیں، پتہ یہ چلا ان دونوں آیتوں سے کہ سماج کے اندر، ملک کے اندر ایسے لوگ جو علماء ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، جو صوفیاء ہیں، اور جو یہ اہل ثروت ہیں، ان کے وجہ سے سماج کے اندر سدھار بھی ہوتا ہے اور بگاڑ بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ مالدار لوگ اور یہ علماء حقیقت میں، اور یہ مشائخ حقیقت میں اگر سیدھے راستے پہ چلیں تو پورا سماج سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ اگر یہ بگڑ جائیں اور حرام طریقے سے مال کو لوگوں سے اینٹیں، حرام طریقے سے مال کو کمائیں، حرام طریقے سے مال کو خرچ کریں، تو پھر یہ پورے سماج کو بگاڑ دیتے ہیں۔ لہذا پتہ چلا علماء سو اور ایسے لوگ جو حرام طریقے سے مال کماتے ہیں یہ اللہ کی نظر میں برے ہیں اور ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ اور اگر علماء حق اور مالدار صحیح طریقے سے مال کمائیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو سماج آگے بڑھے گا، سماج آگے بڑھے گا۔ علماء حق بات کی تعلیم دیں لوگوں کو، اور اہل ثروت اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے خرچ کریں، سال میں زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے
لہذا صدقہ خیرات نکالتے رہیں اور علماء اپنے علم کے ذریعے کام کرتے رہیں تو سماج سدھر جائے گا اور سماج میں بگڑے ہوئے لوگ بھی سدھر جائیں گے۔ پتہ ہی چلا غریبوں کا ساتھ دو گے اور یتیموں کا سہارا بنو گے، بیواؤں کا سہارا بنو گے تو اللہ رب العالمین ضرور آپ کو اس کا اجر دے گا۔ بہرحال تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی حرام طریقے سے مال نہ کمائے اور حرام طریقے سے مال خرچ نہ کرے، لہذا علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے علم پر عمل کریں، صحیح طریقے سے علم حاصل کریں، لہذا حرام طریقے سے بچ جائے آدمی تو اگر حرام کھانے سے بچ گیا، حرام کمانے سے بچ گیا تو وہ سب سے بڑا عابد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی کا راستہ بتانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام طریقے سے مال کمانے کی اور حرام طریقے سے مال کھانے کی اور حرام طریقے پر مال خرچ کرنے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔